الصبح بدا من طلعته. حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا. اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے ہیں. امیروں کے بچے ایف ایس سی پڑھتے ہیں, بی ایس سی پڑھتے ہیں, ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں. غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں اور پھر امیروں کو ممبریاں ملتی ہیں. غریبوں کے بچوں کو اللہ ممبر عطا فرماتا ہے, مصلی رسول اللہ دیتا ہے. حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں, میں اکیلا بھائی تھا. آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے. میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی, کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے, سلیقہ سمجھا دے, یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا, میری بیٹیوں کا پیٹ پالے گا. دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے, میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے, اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے گی. امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا, میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا, میں غربت کے عالم میں نکلا. رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا. فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا, لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا, پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا. آپ فرماتے امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے. ایک دن امام اعظم باہر نکلے, مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا, سینے سے لگایا, ماتھا چوما. کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے. کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے. کہنے لگے چل آ جا پڑھا کر, آ جا مدرسے میں پڑھا کر. کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا, گھر سے کام کرنے آتا, سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا. مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ. میں نے کہا امی جی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو, میں تو پڑھنے جاتا ہوں. کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی, کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا, میرا بچہ خراب کر دیا. میں کام پہ بھیجتی تھی, اس نے کس چکر میں ڈال دیا, مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے, کام بھی تو کرنے چاہیے نا. کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی. امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی, اربوں خربوں پتی, اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر, سارا بغداد, سارا کوفہ, سارا مصر سلوٹ کرتا ہے. بی بی آئی اور تیز جملے, عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی, تیرا اتنا نام, تجھے خیال ہی نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں, تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا, میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی, مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے. کہتی اتنے سخت جملے کہے, پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے. کہنے لگے میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میری غلطی ہے. بی بی بھول گیا تھا, غلطی ہو گئی. بی بی کہتے تیری امام صاحب سنتے رہے. جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے. کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے, تیرا بیٹا بڑا لائق ہے, تو اسے پڑھنے دے. کہنے لگے چپ کر دے مولوی, یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی. امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے. اس نے ایک لفظ تو ہے 3 دینار کا, ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے, کہنے لگی 40 درہم ہے. اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے, حالانکہ میں کناز کا خرچہ کرتی تھی, لیکن جب کھلا ڈولا کرے تو وہ والا خرچہ بتایا. میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے, تو دے گا؟ تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا, پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے, یکم سے پہلے آئیں گے. او بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے, التجائے کرتے, پیار کرتے. گزر گیا وہ دور, اب تو سوٹ لینے کا دور ہے, مٹھائیاں لینے کا دور ہے, ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے. اب کون پوچھتا ہے, اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 4 دن نہیں, 5 مہینے نہیں, 20 سال تک, کہنا آسان, بولنا آسان, سننا آسان, 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے, وہ پڑھتے رہے. اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے, تو پڑھ کے بنے گا کیا. حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا, وقت آئے گا وہ دیکھے گی. کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے, وقت بیت گیا. ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں. کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا, میں چیف جسٹس بنا. میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا, تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے. فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی, علماء کی بڑی فرما بردار تھی, محبت کرنے والی تھی. اس نے حلوہ بنا کے بھیجا, کھانا بنا کے بھیجا. ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی یہیں آ جائیں میرے ساتھ. کہتے ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا, ایک میں بیٹھ گیا, بیچ میں کھانا رکھ لیا. اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی. 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی. جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا, ایک یتیم, ایک لوارث, ایک بن باپ کا بچہ,
وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا، تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی، روئی، چیخیں ماری۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے، اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، اسے فقیہ بننے دے، یہ بہت آگے جائے گا۔ دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے۔ کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ آج تو اساتذہ کرام، اساتذہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا، بے سکونی سی ہے، کچھ بتلائیں۔ تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لیں، کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈیں، اس کی وردی اپنے ذمے لے لیں، کتابیں اپنے ذمے لے لیں، اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے، پر میں 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھے، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑی تابعداری۔ میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے تھے۔ کوفے کا ایک امیر آدمی تھا، پھر غریب ہو گیا۔ غریب، غربت بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی، بڑی آزمائش۔ غریب بیوقوف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، غریب مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں نا، تو ساری آزمائشیں اکٹھی آ جاتی۔ غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی۔ وہ کہتا ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا، تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی، باقی بچے بڑے تھے، چھوٹی ضد کرنے لگی، کہنے لگی ککڑی کھانی ہے، ککڑی۔ کہتے میں پریشان ہو گیا، دل ٹوٹ گیا، بیٹی نے سوال کیا ہے۔ فرماتے میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں، کسی اور کے پاس مجھے سمجھ نہ آیا، میں سیدھا امام اعظم کے پاس چلا گیا۔ یہ شخص ہے جو مجھے دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا، مجھے دے گا بھی اور میرا، بولیے، میرا یہ پردہ بھی رکھے گا، یہ رسوا نہیں کرے گا، یہ فوٹو نہیں کھچائے گا، یہ فوٹو کھچا کے پہلے دن فیس بک پہ نہیں لگائے گا کہ میں غریبوں میں تھیلے بانٹ رہا ہوں، یہ اسی وقت اخبار والوں کو نہیں بلائے گا ایک تھیلا اور 6 اخباروں میں تصویریں، یہ اس طرح نہیں خیرات دے گا۔ حضرت امام اعظم کے پاس گیا تو فرماتے رش بہت زیادہ تھا، میں امام صاحب سے بات ہی نہ کر سکا، واپس آ گیا۔ امام صاحب نے بندہ بھیجا، فرمایا پتہ کر یہ بندہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، رش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا۔ کہتے واپس میرے پیچھے بندہ بھیجا، وہ میرے گھر تک آیا، گھر آ کے اس کو حالات کا پتہ چل گیا، واپس گیا۔ کہتے ہیں 3 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کے امام اعظم لائے اور خود آئے اور رات کے اندھیرے میں آئے اور مجھے تھیلیاں دے کے نا تو میرے آگے ہاتھ باندھ دیے۔ میں نے کہا حضور ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار دکھ اس بات کا ہے کہ تو میرا پڑوسی تھا اور تیری غربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو میرے علاقے کا تھا اور میں نے سوچا ہی نہیں، میرا اپنا تھا مجھے خیال ہی نہیں آیا، فرمایا معاف کر دے، میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا۔ علم بھی تھا، عمل کا نور بھی تھا، تقوی کا حسن بھی تھا، غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا۔ آج لوگوں پر مال کا فتنہ سوار ہوتا ہے، سب پر نہیں لیکن زیادہ لوگوں پر۔ جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بھی آتی جاتی ہے، ویسے ویسے سیانے بھی ہوتے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بھی کمائے وہ بھی کرے، میں تو ٹیکنیکلی بڑا ہوں، میں عقل مند ہی، میں بڑی نہ بہن کی فکر رہتی ہے، نہ بھانجوں کی فکر رہتی ہے، نہ رشتہ دار کی فکر رہتی ہے، نہ دائیں بائیں کچھ دیکھتے ہیں۔ لوگ جیسے جیسے پاورفل ہوتے جاتے ہٹتے جاتے، کٹتے جاتے، امیروں سے گرانے لگتے جاتے، آگے کی طرف دیکھتے جاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی پیار کیا، محبت بانٹی، علم، فقاہت، تقوی، روشنی۔ آج لوگوں کو علم ہوتا ہے پر علم کا نور نہیں ہوتا، ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے پر وہ باتیں ہمارے لفظوں میں ہوتی ہیں، ہم اس کے حسن سے آگاہ۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ان باتوں پر یقین کامل نہیں ہوتا، کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کے پیچھے جو عمل کا جذبہ ہے وہ پھیکا ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جتنے بڑے عالم تھے اتنا ہی بڑا خوف تھا اللہ کا بھی، اتنا ہی بڑا خوف تھا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے عشاء کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی، کتنی لوگ باتیں سنتے ہیں، اس کا اثر کتنا لیتے ہیں، لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی مسجد میں، تو قاری صاحب نے قرآن پڑھا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، فرماتے ہیں آخری 2 آیتیں پڑھی، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کروں گا، ذرہ برابر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئی، ذرہ برابر گناہ ہوا تو تیرے کس کے برابر؟ جی وہ کتنا ہوتا ہے؟ ریت کا 1 ذرہ، اس کے برابر بھی گناہ ہوا تو تیرے سامنے، یہ اللہ کہہ دیا ہے، تو ایسا انشاءاللہ ہو کے
رہے گا, اللہ ایک دفعہ دکھائے گا. دعا فرمائے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے, اللہ ہم سے درگزر فرمائے, اللہ ہمیں بخشے ہوئے میں شامل فرمائے. یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں نمازی سارے چلے گئے تو امام صاحب بیٹھے اور یوں نہ اپنی داڑھی پکڑ لی, چراغ ٹمٹما رہا, کہتے ہیں داڑھی پکڑ لی اور امام صاحب بیٹھے. میں نے کہا کہ کسی محویت کے عالم میں ہے, سوچ میں, چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. کہتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو امام صاحب ایسے بیٹھے ہیں داڑھی پکڑی ہوئی. میں نے کہا ٹھہر کے آتا ہوں. میں پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد گیا تو ویسے بیٹھے. کہتے ہیں تہجد کا وقت ہو گیا, میں مسجد میں گیا تو چراغ ٹمٹمانے لگا, ختم ہونے کے قریب آ گیا. امام صاحب بیٹھے ہیں. اب میں نے دیکھا کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو اگر ذرے ذرے کا حساب لے گا تو ابو حنیفہ تو الجھ جائے گا. اے اللہ تو ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو نہیں جواب دے سکتا. خدا بندہ اس طرح کر, میرے ان سفید بالوں پہ رحم کھا. اے اللہ میرے بڑھاپے پہ مہربانی فرما, مجھ سے نہ ذرے ذرے کا پوچھنا, میں بڑا کمزور ہوں, میں نہیں جواب دے سکتا. مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر. کہتے تڑپ رہے امام صاحب. فجر کی اذان ہوئی تو امام صاحب نے دائیں بائیں دیکھا, میں پیچھے کھڑا تھا. میں نے کہا حضور ساری رات ہی گزر گئی, آپ ایک آیت سن کے پریشان رہے اور میں روزانہ 20 تقریریں سنتا ہوں, درجنوں حدیثیں سنتا ہوں, مجھے تو اثر نہیں ہوتا. آپ فرمانے لگے مجھے تیرے معاملے کا نہیں پتا, لیکن مجھے اگر تو نے دیکھ لیا ہے تو کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا مجھے. اور فرمانے لگے پھر تو نیک آدمی ہوگا, تجھے نہیں خیال آتا, تو میں تو جانتا ہوں من آنم کے من دانم, پتہ سارا ہے سردار نو کی تیانا, میں تو جانتا ہوں نا, مجھے خبر ہے, لہٰذا میں نہیں حساب دے سکتا, تیرا نہیں مجھے پتا. جتنا میرے بھائی علم زیادہ اتنا خوف بھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا, اللہ سے زیادہ ڈر جانے والا عالم ہوتا ہے. جو آدمی لمبی چوڑی گفتگو کرے وہ فقیہ نہیں, وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں, بلکہ جس کو وہ بات کرے تو تھوڑی کرے, ڈر کے کرے, خوف کے ساتھ کرے, اللہ کی خشیت جس کے دل میں ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مالدار تھے اور اپنے مال میں سے حصے نکالتے تھے. امام صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے چند 1000 درہم رکھ دیے. حضور کس لیے؟ فرمایا لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ لینے والے کو منع کیا ہے, فرمایا قرضہ ایک قید ہے, بغیر مجبوری کے نہ لینا. اب لینے والے بھی احتیاط نہیں کرتے, فٹافٹ قرضے کے پیچھے بھاگتے. بڑی مجبوری ہو تو قرضہ لیں, فرمایا مقروض قیدی ہوتا ہے, قرضہ لینے سے بچو. اور دینے والے کو کیا کہا؟ فرمایا اگر سامنے والا تنگ دست ہو نا, تنگ دست, تو اسے مہلت دو. جتنی تم مہلت دو گے اللہ اتنے ہی پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر تنگ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے رمضان شریف میں نا قرضے کے حوالے سے یا کچھ عرصہ پہلے کسی موقع پر قرض کے حوالے سے کوئی بات کی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جیتے کسی کو لینا ہوئے نا 20,000 تو انہوں ترا کے لئی دے, تو جی 20 کروڑ لینا ہوئے تو پھر نہیں ترایا جاتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے 20,000 والا بندہ ماڑا ہوتا ہے نا, جہاں 20 کروڑ کھا گیا بڑی مگرمچھ ہوتا ہے, انہوں ترایا جا سکتا, وہ دے کے بندے ترلے ہی کر دینے چل بھائی کیویں دے سکنا. اور جو 20,000 والا نا ماڑا بندہ کہنے تو دینے نے کہ تیرا بندوبست کریے, کہنے چل صاحب جمعرات لے آؤ کسی طریقے. جمعرات ماڑا ہے نا. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تجھے پتہ چل جائے کہ تنگ دست ہے تو مہلت دے, جتنے دن تو اس سے پیسے نہیں لے گا اتنے ہی پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے. اب لوگ جو تگڑی موٹے مگرمچھ ہیں ان کو مہلت دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جا جتھوں لب دے نہیں لے, پھر کہتے ہیں نہیں آپ بتائیں آپ کیسے دے سکتے. اور ماڑا بندہ انہیں 2,000 دینا دکان کا, اس کو دکاندار کہتا ہے کل سائیکل لے کے تب گزرنا میرے آگے سے اگر پیسے دینے ہیں تو میں نے سائیکل رکھ لینا. ڈرنا چاہیے اللہ پاک, ہمیں پتا ہوتا ہے سامنے والا غریب ہے, تنگ دست ہے, مجبور ہے, اسے مہلت دینی. امام صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے, پس منظر یہ تھا کہ غریب لوگ آتے ہیں تو میں ان کی مدد کروں گا. امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے اور حال یہ تھا کہ آپ دھوپ میں کھڑے تھے, ساتھ اس بندے کا مکان تھا. لوگوں نے کہا حضرت دیوار کے سائے میں ہو جائے. فرمانے لگے اس سے پیسے لینے ہیں, اگر سائے میں کھڑا ہوا تو سود میں شمار ہو جائے گا, میں اس سے فائدہ نہیں لے سکتا. ایک بندے سے قرضہ لینا تھا, وہ آپ کو دیکھ کے گلی اور دوسری گلی میں چلا گیا, راستہ بدل گیا اور چھپ گیا. امام صاحب رونے لگے, کہنے لگے اے اللہ میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ تیرے بندے مجھ سے چھپنے لگے. اس کو ڈھونڈ کے لائے, کیوں چھپتا ہے؟ کہ حضور آپ کے پیسے دینے ہیں. آپ نے فرمایا جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا, آج کے بعد چھپنا نہ, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تجھے کوفت ہو, تو میری طرف دیکھ کے چھپنے لگا ہے, میری طرف دیکھ کے. غریب تو بھائی گلیوں میں گھستے پھرتے ہیں کہ کوئی بندہ مل نہ جائے. مقروض آدمی پتہ اس وقت چلتا ہے جب خودکشی کر گیا, پتہ اس وقت چلتا ہے پھر لوگ آتے ہیں اس کے بچوں کو کہتے ہیں فکر نہ کرنا ہم تیرے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہونا تھا, ان کا سایہ بچ جاتا. اب آئے ہو
इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह लोगों को सहूलत देते, आसानी देते, प्यार करते, मोहब्बत करते। हम लोगों का मिजाज ऐसा नहीं है, हमारी अखलाकियात के अंदर वो हुस्न नहीं जो हमारे बुजुर्ग हमें दे के गए। और फिर छोटी छोटी बातों में हुकूकुल इबाद का ख्याल करते, छोटी छोटी बातों। हम तो गाली दे के भी कहते हैं ना, चल क्या हो गया, गाली दी है ना। मैंने देखा है साइकिल वाले की टक्कर अगर पजारो वाले के साथ हो जाए तो माफी साइकिल वाले ने मांगनी है, क्योंकि वो साइकिल पे बैठा है ना, उसकी गलती ये है कि वो साइकिल पे बैठा है। माफी साइकिल वाले ने मांगनी है, पजारो वाला नहीं मांगेगा। हो सकता है साइकिल वाला उठ के कहे जनाब मुझसे गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं था कि आप थे, वरना मैं आपके आगे ना आता। साइकिल वाला मजबूर है क्योंकि उसके पास पजारो नहीं, और पजारो वाला तो शीशा नहीं नीचे करता, कहता धूप आएगी, गाड़ी बड़ी मुश्किल से ठंडी की है। नीचे उतर के मुलाजिम कहता है इसको पूछो अगर कोई 200-400 का नुकसान हुआ तो 500 दे दो। मिजाज है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आलिम, हुकूकुल इबाद का छोटी छोटी। आपके शागिर्दों में से किसी के चेहरे पर शिकन आता तो 20 बार पूछते कोई परेशानी है मेरे बेटे को, क्या हो गया। सारी जिंदगी सायादार शजर की तरह गुजारी, सारी जिंदगी शागिर्दों पर मुरीदों पर मोहब्बत का सायबान रहा, ठंडी छांव रही इमाम साहब की। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह गली से गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते पहना करते थे, खड़ाओ। एक नौजवान बच्चे के पैर पे पैर आ गया तो कहने लगा इमाम अल्लाह से डर जा। ये लफ्ज गए तो इमाम साहब की चीख ही निकल गई। कई घंटे बेहोश रहे। लोगों ने कहा हुजूर क्या हुआ, फरमाने लगे तुमने सुना नहीं, छोटे छोटे जवान भी कहते हैं कि अबू हनीफा अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह की मखलूक कहती है नहीं डरता। अगर ये कह रहे हैं तो मेरा क्या बनेगा। कई दिन रोते गुजर गए। लोग उस बच्चे को लाए, आगे कहने लगा हुजूर आप तो परेशान हो गए, मैंने तो मुहावरतन कहा था, मुहावरतन कहा था कि आप अल्लाह से नहीं डरते। फरमाने लगे बेटे मुझे मुहावरों का नहीं पता, जब रब के खौफ का नाम आता है तो जुमले सीधे मेरे दिल से जाके टकराते, सीधे दिल से जाके टकराते। गली से गुजर रहे, लकड़ी के जूते पहने, खड़ाओ, बारिश है, कीचड़ है, एक दीवार के करीब से गुजरे तो थोड़ा सा कीचड़ उड़ के ना तो दीवार पे पड़ गया। यहां ट्राली वाला सारी दीवार तोड़ जाता है और कहता है चलो मैंने कौन सा जानबूझ के किया है। यहाँ लोगों का घर तोड़ जाते हैं, कहते हैं चलो बताओ कितना खर्चा आया था। फौरी तौर पे लोग मानने को तैयार ही नहीं। इमाम साहब के पैरों से, ये बारीकी समझे, ये हुकूकुल इबाद का मसला है। जो जानने वाले होते थे उनका ये तर्ज जिंदगी था। कीचड़ उड़ा पैरों से और एक आदमी की दीवार पे पड़ गया। इमाम साहब खड़े हैं, सोच रहे करूं तो क्या करूं। शागिर्द साहब है, हजरत जी क्या परेशानी है। आप फरमाने लगे मैंने उसकी दीवार गंदी कर दी है, साफ ना करूं तो भी जुल्म है, और अगर साफ करूं तो दीवार कच्ची है, जब साफ करूंगा तो कुछ मिट्टी उतर जाएगी, तो किसी के घर की मिट्टी उतारना यह भी जुल्म है। अब मैं दो परेशानियों में उलझ गया हूं, किधर जाऊं। कहा हजरत जी फिर। फरमाया इसके दरवाजे पर दस्तक दो। दरवाजे पर दस्तक दी तो जो बंदा बाहर आया वो मजूसी था, आग की पूजा करने वाला था। इमाम साहब कहने लगे मुझे जानते हो। कहने लगे हुजूर सारा कूफा जानता है, सारा बगदाद जानता है, सारी दुनिया जानती है आप मुसलमानों के इमाम हैं, लोग जानते। आपने फरमाया यार मुझसे गलती हो गई है। वो क्या। आप फरमाने लगे मैं अपने अंदाज में गुजर रहा था, बूढ़ा आदमी हूं, ख्याल नहीं आया, थोड़ा कीचड़ उड़ के तेरी दीवार पे लग गया है। मेरे भाई ये कोई फरिश्ते थोड़ी थे, यही जमीन पे बसने वाले लोग, एहतियात वाले लोग थे। हम लोगों ने पता नहीं अपना मिजाज इतना सख्त क्यों बना लिया है। कितने लोगों को लताड़ के, कितनी पगड़ियां उछाल के, कितने हुकूकुल इबाद जाया करके भी हम उसी तरह के मुतमईन है। कहां से तसल्ली लाते हैं हम, कहां से अपने आप को ठंडक देते हैं, कैसे अपने आप को हम सुकून दे लेते हैं किसी को तकलीफ देके। किस तरह सुकून की नींद आती है जब कोई परेशान होता, क्यों हमारा दिल पत्थर हो गया। आला हज़रत फरमाया करते थे जा किसी से जाके इलाज करा, तेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो सख्त हो गया, जा किसी से जाके इसकी दवाई खा, तुझे ख्याल ही नहीं आता तड़पते लोगों को देखकर, जा जाके इलाज करा, अगर ऐसे ही मर गया तो हालात तेरे हक में अच्छे नहीं होंगे। हजरत इमाम साहब तड़प रहे हैं और उस शख्स के सामने आहोजारी कर रहे हैं जो मजूसी भी है, गरीब भी है, कच्चे घर में रहता है। फरमाया यार बताओ क्या करूं। इमाम साहब बातें कर रहे हैं तो वो आदमी हैरत में खो गया, कभी दीवार देखता, कभी अपना आप देखता, कभी इमाम साहब को देखता, दाएं बाएं देखता, पसीने आने लगे, पता नहीं क्या सोचों का मद्दोजर चलने लगा, कहां बात गई, कहां तक उसकी सोच गई, कहां पलट के आई। कहने लगा इमाम साहब मैं तो चौक में रहता हूं, रोजाना पता नहीं कितनी गाड़ियां मिट्टी बरसा जाती हैं, कभी कोई नहीं आया, आपको क्या हुआ। आप फरमाने लगे मुझे किसी का नहीं पता, मुझे तो मैंने जो कुरान हदीस पढ़ा है मुझे तो डर आ रहा है, मुझे बता तू माफी देता है कि नहीं, तेरी दीवार साफ होगी कि नहीं। कहने लगा हुजूर दीवार को छोड़े, पहले कलमा पढ़ाए, मेरा दिल तो साफ कर दे। कहने लगा इतना मीठा दिल,
اتنا پیارا دین, اتنا خوبصورت دین کہ غریب کی دیوار پر کیچڑ لگ جائے اور آپ کو اتنی تکلیف ہو, میں اس دین سے دور کیوں ہوں. یہاں روز یورپ کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹی شادیاں کرتے ہیں, دنگا فساد کرتے ہیں, نیشنلٹی لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, جانے کس کس قسم کے لوگ پاپڑ بیلتے ہیں, کس کس طرح اپنا ایمان بیچتے ہیں, کیا انداز ہم اختیار کرتے ہیں. ہمارے کردار نے لوگوں کو مذہب اور دین کا باغی بنا دیا. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں کا. بہت بڑے عالم تھے, یہ ساری نیکیاں تو ان کی سماجی تھی, فلاحی تھی, ان کی معاشرت کی نیکیاں تھی, دنیا داری. لیکن جو ان کا باقی کا معاملہ تھا, 4 لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ قرآن پاک ایک رات میں پڑھا کرتے. ان میں پہلا نام حضرت عثمان غنی کا ہے, پورا قرآن پاک. دوسرا مولا علی شیر خدا کا ہے. تیسرا حضرت سعید بن جبیر کا ہے. چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھ دیا کرتے. جس جگہ امام اعظم کی قبر بنی ہوئی ہے نا, اعظمیہ ایک محلہ ہے بغداد کا, اس کا نام ہی اعظمیہ, امام صاحب کے نام, جہاں قبر بنی ہوئی ہے, وہاں بیٹھ کے امام اعظم ابو حنیفہ نے 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا. خود پڑھا, خود فرمایا یہاں میں نے دفن ہونا. اس جگہ 60 قرآن پاک پڑھے. رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام صاحب ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے, ایک رات کو پڑھا کرتے تھے, ایک قرآن پاک سنایا کرتے تھے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ ساری رات نفل پڑھتے. لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی رات نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں 15 سپارے پڑھتے. تو لوگ کہتے تھے یہ ابو حنیفہ نہیں, یہ تو کسی نے پلر کھڑا کر دیا, یہ تو کوئی ستون ہے, رکوع ہی نہیں کرتا, پورے 15 سپارے. یہاں تو ابھی تراویح آئیں گی, لوگ پہلے سے کہنے لگ گئے بڑی گرمیوں کے روزے, بڑی گرمیوں کے روزے. اور آ تو لینے دے بھائی, پہنچ تو لینے دے رمضان شریف کو. اللہ بڑا مہربان ہے, ہر چیز کو بدلنے پہ قادر ہے. پہلے سے لوگ تیاری کر رہے ہیں, مسجدیں ڈھونڈیں گے جائے اسی اچھا ہو, قرآن جلدی پڑھا جائے, ڈھونڈ کے. امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں تو تراویح میں کھڑا نہیں ہوتا, پاسپورٹ کے دفتر کھڑا ہو جاتا ہے 2 گھنٹے, شناختی کارڈ کے دفتر تو 3 گھنٹے کھڑا ہو لیتا ہے. یہ تیرا ظلم ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ تجھے قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا, دنیا داری کے لیے کھڑا. وہ پروجیکٹر کرانے جائے تو چاہے تجھے 4 گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا پڑے, وہاں تو کھڑا ہو لیتا ہے. اللہ سے ڈر, اپنی تھوڑی سی دنیا داری کے لیے سارا کچھ کر لیتا ہے. حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقویٰ اور طہارت کے پہاڑ 55 حج کیے امام اعظم نے. کتنے؟ 55 حج فرمائے. آج ایک مشقت والا کام ہے, جدوجہد والا کام ہے. جوان بھی تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی, اور یہ جتنا مرضی آسان ہو گیا, قیامت تک اس نے مشکل ہی رہنا ہے, اس لیے کہ یہ ایک مجاہدہ ہے. 55 حج کیے. آخری حج پہ گئے تو کعبے کے مجاور کو کہنے لگے ذرا کھول نہیں دیتے کعبے کا دروازہ, میرا اندر جانے کو دل کرتا ہے. اس نے دروازہ کھولا, اندر گئے تو کہنے لگے خدایا, 2 جملے کہے, کہنے لگے اے اللہ جتنا تو نے مال دیا تھا میں اتنا شکر نہیں ادا کر سکا, اور جتنا تو نے علم دیا تھا میں اتنا عمل نہیں کر سکا. اب بوڑھا ہو گیا ہوں, مہربانی کرنا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر, اور اے اللہ اگر تو مجھے بتا دے کہ تو راضی یا ناراض ہے تو میں ذرا سکون سے مر جاؤں. کہتے ہیں کعبے کی دیواروں سے آواز آنے لگی, ابو حنیفہ تیرا رب تجھ سے بڑا راضی ہے. داتا گنج بخش علی اجمیری جیسا بابا 1000 سال پہلے لکھ کے گئے کشف المعجوب میں, داتا صاحب نے لکھا ہے 1000 سال پہلے کشف المعجوب میں. داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت بلال کی قبر پہ حاضری دینے گیا, یعنی 1000 سال پہلے کے مسلمان بھی قبروں پہ مزاروں پہ جایا کرتے تھے. داتا صاحب لکھتے ہیں, کہتے ہیں ملک شام میں حضرت بلال حبشی کی قبر پہ حاضری دینے گیا, میں قبر پہ حاضری دے کے تو ساتھ لیٹ گیا, میری آنکھ لگ گئی, مجھے خواب میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا. گویا حاضری حضرت بلال کی, اور برکت یہ کہ وہاں مجھے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک میری خواب میں آئے, حضور نے ایک بوڑھے بابے کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا یہ تیرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ امام اعظم بھٹک اس لیے نہیں سکتے کہ انہیں رسول پاک نے سارا عطا فرمایا ہے, وہ بھٹک اس لیے نہیں سکتے کہ نبی پاک نے انہیں سارا دیا. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت. امام اعظم کا پیغام کیا ہے؟ انہوں نے فقہ بنائی, دین پھیلایا, جتنی بھی میں نے باتیں سنائی سارا پیغام, ایک پیغام ہے امام صاحب. امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے والوں کو بھی کسی اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. عمل کرنے والے کو آپ فرماتے ہیں کئی دفعہ عمل کرنے والے کا عمل بھی ٹوٹ جاتا ہے, استقامت نہیں رہتی. فرماتے ہیں اچھی صحبتیں تلاش کرو, ان کے پاس بیٹھا کرو, ورنہ ہو سکتا ہے جو عمل تم کر رہے ہو اس میں کمی آ جائے. جتنا نیک لوگوں سے رابطہ زیادہ رہتا ہے انسان کا دین پر عمل زیادہ رہتا ہے. جتنا نیک لوگوں سے پیچھے ہٹتا ہے اتنا دین سے. آپ فرمایا کرتے تھے اگر 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے
ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. اپنے آپ کو رب کریم کے بندوں کے ساتھ لگا کے رکھیں, جوڑ کے رکھیں. اگر ہمارا رب کریم کے بندوں سے رشتہ رہے گا تو قرآن و سنت سے رشتہ رہے گا. ہم لوگوں نے نا ترقی بڑی کی پر اندر کی ترقی رک گئی. ہم روحانی طور پر کمزور ہوئے, روز بروز ہو گئے, روز بروز. ہماری وہ دلچسپیاں دین کے ساتھ, وہ تقوی, وہ پرہیزگاری, وہ امانت داری, وہ ایک پیسہ کسی کا اٹھانا تو خوف کرنا, مسلمانوں میں روز یہ مثالیں پیدا ہوتی تھیں. پر آہستہ آہستہ دنیاوی ترقی بڑھ گئی, دل کی, روح کی, روحانیت کی ترقی رک گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے. آپ اس وقت امیر المومنین تھے, نبی رحمت علیہ السلام کے مثال ظاہری کے بعد. ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, دائیں بائیں دیکھا, چھت پہ دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی حضور خیریت ہے؟ فرمانے لگے عائشہ ایک بات کرنی ہے بیٹے. امیر المومنین کیجئے. تو فرمانے لگے عائشہ ناراض نہ ہونا, تمہاری چھت پر نہ نور برسا کرتا تھا اور آج میں نے بڑا تلاش کیا ہے, وہ مجھے نظر نہیں آیا. وہ کہاں گیا نور, کدھر؟ جناب عائشہ صدیقہ رو پڑی, اتنا روئی کہ دوپٹہ بھیگ گیا, آنچل بھیگ گیا آنسوؤں کے ساتھ. کہا حضور میں نے نا اصرار کیا ہے بہت ساری کنیزوں نے, تو میں نے کل ایک نیا جوڑا سلوا کے پہن لیا ہے. تو میں پتر اس کا مطلب ہے تیری توجہ دنیا داری کی طرف ہو, یہ جوڑا اتار دے, وہ پرانے والا پہن لے. تیری چھت پہ نا نور برسا کرتا, میری چھت پہ نور برستا تھا, وہ اب نظر نہیں آ. اپنی باطن کا خیال رکھیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا, یہ بگڑ جاتا ہے. میں باپ کے بیچ کچھ ایسی باتیں جو کر بھی نہیں سکتا. ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے مریدوں کی وجہ سے بھی خرابی ہوتی ہے. جو تعریفیں ہوتی ہیں نا بڑی زیادہ, اٹھا کے شیخ کو بٹھا دیتے ہیں کہیں, پتہ نہیں کیا بن گیا ہے, تو اپنی ترقی کئی دفعہ رک جاتی ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے مسلح پہ. تو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا مثالیں دینے والے, کہا حضرت یہاں دنیا ملنے آئی ہے, آپ مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ نفلوں میں لگے ہوئے ہیں. پہلے ان سے تو ملنے, تو آپ فرمانے لگے یہ مجھ سے دعائیں قبول کرانے آئے ہیں, تو اگر میں رب اور رسول سے کچھ لوں گا نہیں تو انہیں دوں گا کیا؟ پہلے کچھ لے تو لینے دے, وہاں سے کچھ لوں گا تو یہاں دوں گا. تو یہ آؤ بھگت, یہ شور شرابے, یہاں بھی روحانیت میں خرابی ہے. اپنا خیال رکھو. اپنا, میں کہہ چکا ہوں کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. علامہ اقبال کہنے لگے دل بیدار فاروقی, دل بیدار کراری. کہنے لگے یاد رکھنا اگر تیرا دل بیدار ہو گیا تو حضرت فاروق اعظم کا طریقہ ملے گا, حضرت علی کا طریقہ ملے گا. اور ایک درویش نے کہا تھا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کر. اگر تیرا دل ہی مردہ ہے, تیرا دل ہی اگر مردہ ہے, تیرے دل میں کوئی شے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا جس کے سینے میں کچھ قرآن ہے وہ زندہ ہے, جس کے سینے میں قرآن ہی کوئی نہیں وہ تو چلتا پھرتا مردہ ہے. اپنا نظریں جھکائیں, تھوڑا غور کریں کہ یہ کیوں نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو دل, یہ کیوں نہیں کر رہا اللہ اللہ کرنے کو, یہ کیوں مائل ہو رہا ہے کہ دنیا ہونی چاہیے, مسئلہ کیا ہے, کدھر گیا وہ سارا کچھ, وہ احساس, وہ شدت. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پر بیٹھ کے رویا کرتے تھے. دروازے پر چھوٹا آدمی نہیں, مکے کا مدینے کا سب سے مالدار بندہ, اور فقیروں کی طرح جھولی بچھا کے مصطفیٰ کے دروازے میں بیٹھے رو رہے. جناب عائشہ صدیقہ باہر آ کے کہتی عبد الرحمن کیا ہوا؟ عرض کی اماں جی دیکھیں نا میرے پاس کتنی زیادہ دولت پڑی, اتنا میں مالدار ہوں. اور کیا ان کا طریقہ تھا اپنی روحانیت بحال رکھنے کا. فرمانے لگے امیر حمزہ مجھ سے افضل تھے, اور جب وہ دنیا سے گئے تھے تو ان کے پاس کفن کے کپڑا پورا نہیں تھا. مصعب ابن عمیر مجھ سے افضل تھے, اور جب کفن دیا جا رہا تھا تو سر ہم نے ڈھانپ دیا تھا اور پیروں پہ گھاس ڈال دی تھی. اماں جی وہ افضل لوگ تھے, لیکن اس حال میں انہوں نے دنیا چھوڑی کہ کفن کو کپڑا پورا نہیں تھا, اور میں نے اتنی دولت جمع کیا, مجھے ڈر آتا ہے. رات بھی خواب دیکھی ہے کہ میں ڈوبنے لگا ہوں. اماں جی آپ کے دروازے نور پہ خیرات دینے آیا ہوں, میرے لیے دعا کریں.
जनाब आयशा सदका तो खैरात के कहती वो सदके भी कर। फिर चौथे दिन आके रोने लगे। अपने उस एहसास को, अपनी उस तवानाई को, अपने उस हुस्न को, अपने अंदर के उस वकार को उन्होंने बचा करके रखा। लेकिन हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक अलैहि सलाम ने एक सूबे का गवर्नर बनाया। वो जब वापस आए तो उनके पास कुछ माल था, लोगों ने तोहफे ताइफ दिए हुए। वापस जब आए हुजूर के विसाल ज़ाहिरी के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि मेरे पास कुछ माल है। तो हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन जनाब अबू बकर को जाके बता दें और उनसे इजाज़त ले लें कि अब ये माल आपका अपना है। तो कहने लगे, उमर ये क्या बात है, लोगों ने मुझे दिया तो मेरा है, मैं क्यों बताऊं आपको? कुछ शक है मेरे ऊपर कि मैंने नाजायज माल जमा किया है? हज़रत उमर कहने लगे, मैंने तो मशवरा दिया तो आपकी मर्जी। हज़रत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं, मैं रात को सोया, मैंने ख्वाब देखी कि दरिया बह रहा है और मैं डूब रहा हूँ और उमर मेरा हाथ पकड़ पकड़ के मुझे बचा रहे हैं। कहते मैं सवेरे उठा और जनाब उमर से कहा, उमर और मेरी तो रूहानियत खराब होने लगी, उठ चल अबू बकर सिद्दीक के पास चले, तस्दीक करा के लाते हैं कि ये माल, ये सरमाया, ये मेरे लिए दुरुस्त है कि नहीं। मेरे अजीज, हमारी ना जो रूहानी ज़िंदगी है ना, हमारी अपनी ज़ाती, हम जो ज़िंदगी संवार रहे हैं ना, जो हम माल जमा कर रहे हैं, ड्राइंग रूम बना रहे हैं, अटैच, ये हमारी जिस्मानी ज़िंदगी है। आप कैसे सोएंगे उस बहुत बड़े कमरे में अगर आपको सुकून की नींद नहीं आएगी? क्या करेंगे उन पैसों का जो पड़े हुए हैं लेकिन चैन ही कोई नहीं? क्या नफा होगा उस दौलत का जो घर के अंदर ढेरों के ढेर पड़ी हुई है और बहन भाई बेचारे मिन्नत कर रहे हैं कि चलो कोई तौफीक मिल जाए इसको अल्लाह के रास्ते में देने। अपनी जिंदगी का जायजा लें, अपनी रूहानियत को कभी खराब ना होने। मैं ना इस मोबाइल को बहुत बड़ी रुकावट समझता हूँ बाबा रूहानी जिंदगी के लिए। मैं किस तरह ये बात करूँ कि जिस कौम के हाथों में कुरान होना चाहिए था उसके हाथों में हर वक्त मोबाइल रहता है। ये तबाह कर दिया रूहानी जिंदगी को। मुसल्ला बिल्कुल बेआबाद हो गया, अल्लाह अल्लाह के ज़ाविये बिल्कुल ख़त्म हो गए। कोई कैफियत नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई इबादत नहीं। तवीज़ों वालों का काम ज़्यादा क्यों चल रहा है कि लोग वजीफ़ा तो पढ़ना चाहते नहीं, वो चाहते हैं हमें लिख के दे दिया जाए तो लिख के दे दिया जाता है। अपने बातन पर तवज्जो करें। आप देखें कितने ज़माने बीत गए नमाज नहीं ढंग से पढ़ सके। आप गौर करें कितना वक्त मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह से एक शख्स ने कहा था कि हजरत जी माल भी बड़ा है, दौलत भी बड़ी है, पर मैं मस्जिद तो नहीं ना जाता। तो फरमाने लगे जा फिर तौबा कर जाके, मालिक तो नाराज है, वो हर शहर तुझे दे के कहता है ये ले ले और दफा हो जा, मेरे घर ना आना। वो तो नाराज है, जा जाके अपनी अल्लाह अल्लाह ठीक कर। मेहरबानी फरमाएं, अपनी तबीयत पर तवज्जो दें, छोड़ें। आज मैंने और आपने तबलीग की बात नहीं की, आज हमने अपनी बात की है। एक खुदगर्जी करें, मेरे कहने में खुदगर्जी, एक खुदगर्जी करें, जरा थोड़ा अपना ध्यान करें, जरा थोड़ी अपने ऊपर तवज्जो दें, थोड़ा अपने ऊपर ख्याल करें। ये थोड़े थोड़े जख्म कभी किसी के हाथ पैर पे लग जाए तो जमाना सारा नुस्खे लेके आता है, लेकिन बातन के जख्मों का क्या करें, अंदर की गहराइयों का क्या करें? वो जो अंदर रोज बरोज घड़ा और खड्डा बढ़ता जा रहा है उसका क्या किया, उसकी मरहम पट्टी का बंदोबस्त करें। अल्लाह अल्लाह में जोर दें। आप यकीन करें कि लोगों की जुबानों पे हर शय जारी होती है, अल्लाह रसूल का नाम नहीं जारी होता। मैं कुछ लोगों की बात सुन के ना तो कांप जाता हूँ। ये हमारे सियासी वर्कर हैं, ये अपने लीडर का नाम लेते हैं तो कायदे जमहूरियत, तो शहीद फलाना, तो पता नहीं क्या क्या लकब, और नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम इनसे ढंग से लिए नहीं जाता। आप यकीन करें अड़ जाते हैं। वो बात कहते हुए इनके जुमले टूटते, क्यों? इसलिए कि इन्हें अल्लाह से डरना चाहिए। कि क्या खता हो गई कि जुबान पे नाम तक जारी नहीं होता। अपने अज़कार को, अपने मामलात को, एक बात सुने, एक बुरी नजर होती है मर्द ने औरत पे डाली और औरत ने मर्द पे डाली। एक बुरी नजर होती है मर्द ने मर्द पे डाली, अमर्द पर बगैर दाढ़ी के जो लड़का होता है उसको हमारे फुकहा ने अमर्द कहा और हुक्म दिया है कि ऐसे लड़के के साथ अगर किसी शख्स की नज़र ठीक नहीं रहती तो उसके साथ भी वो औकात न गुजारे। हम लोग जो बहुत ज़्यादा दाढ़ी की ताकीद करते हैं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको पता है कि इस पर हुक्म क्या लगता है। बेरिश लड़के का हुक्म क्या है? वही है जो औरत का हुक्म है। उसको देखा किसी ने गलत नज़र से तो वो भी उतना ही मुजरम है जितना उसने किसी लड़की को देखा। ये मसले कैसे बयान किए गए, हालांकि हैं किताबों में।
ایک حافظ قرآن تھے اور بڑی تگڑی قسم کی وہ تلاوت کرتے تھے، بڑا خوبصورت قرآن شریف پڑھتے، اچانک بھول گئے، اچانک۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہوئے کہیں کمزوری آئے نا اس کی طبیعت میں، اسے بھی اپنی روحانیت کا علاج کرانا چاہیے۔ اچانک بھول گئے۔ خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں عرض کی مہربانہ کرم فرما، میں تو اتنا سونا قرآن پڑھتا تھا، کافر پہ روک روک کے سونا کرتا، اور اب میری زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا ہوا کہ آج کی حضور ایک لڑکا گزر رہا تھا، خوبصورت تھا، ذرا دیکھ بیٹھا ہوں۔ آپ فرمانے لگے تجھے شرم نہیں آئی کہ رب نے تجھے پورا قرآن تیرے سینے میں دیا اور تو گند من دیکھتا پھرتا؟ تو خیال نہیں آیا تھا؟ اتنا اس نے نوازا ہے اور تو دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ اس نے کہا حضور پہ حکم کریں، تو آپ فرمانے لگے حرم شریف جاؤ، حرم شریف مسجد نبوی میں عصر کی نماز کے بعد فلاں کونے میں فلاں ستون کے پاس اس طرح کے بزرگ بیٹھے ہوں گے، ان سے دعا کرا، اللہ تیری مشکل کو آسان کرے گا۔ وہ کہتا میں نے سفر کیا، محنت کری، میں وہاں پہنچا، ان بزرگوں کو جا کے اپنا مسئلہ بیان کیا، تو وہ کہنے لگے یار تجھے ذرا خیال نہیں آیا، اللہ نے تجھے اتنا نوازا تھا اور تم کن چکروں میں پڑ گیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا حضور دعا کر دیں، کہنے لگے وہ تو میں کروں گا ہی، پر پہلے یہ بتا میرے پاس بھیجا کس نے؟ کون تھا جس نے میرے پاس بھیجا؟ تو میں نے کہا خواجہ حسن بصری نے۔ پر میں اچھا وہ میرے پردے کھولتا، میں تو یہاں چھپا بیٹھا، ہم تو نہیں نا پیو چھپے بیٹھے، اب تو میں نے پوسٹر لگوائے ہوئے ہر بیماری کا دام کرا لیا، اب کون چھپتا ہے؟ تو چھپنے کا دور نہیں، اب تو دکھایا جاتا ہے۔ کہا میں یہاں چھپا بیٹھا ہوں، میرے پردے کھولیں، اچھا پھر ٹھہر جا، مغرب کے بعد دعا کراؤں گا۔ یہ کہا جی ٹھیک ہے۔ کہتے میں مغرب تک رکا تو مغرب کی نماز میں نے وہیں پڑھی، تو کہنے لگے جا اس بندے سے سلام لے کے آ۔ اور جب میں اس بندے سے سلام لینے گیا تو وہ حضرت حسن بصری تھے۔ آپ فرمانے لگے تجھے میرے پاس بھیجتا ہے، خود روز مغرب کی نماز یہاں آ کے پڑھتا ہے، تجھے میرے پاس بھیجتا ہے، اور یہاں مغرب کی نماز روز یہاں پڑھتا ہے، اس لیے میرا پردہ کھولا ہے تو اب میں اس کا بھی پردہ کھولوں گا۔ آپ فرمانے لگے میں نے کہا حضور یہ کیا معمہ ہے خواجہ حسن بصری سے، یہاں کیوں بھیجا؟ تو فرمایا نہیں تیری دعا انہی کے پاس ہے۔ تو بزرگ فرمانے لگے چونکہ خواجہ صاحب تیرے پاس تھے نا، تو نے اس طرح دعا نہیں کرانی، ذرا سفر کر کے ہے نا تجھے بھی اہمیت کا پتہ چلا، اب تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ دونوں بزرگوں نے مل کے دعا کی تو اللہ نے میری خطا کو معاف فرما دیا۔ اس لیے اپنی جو باطنی زندگی ہے نا اس پر آپ توجہ دیں، آپ غور کریں کہ کیوں نہیں آخر فارغ جو ہیں تو ہمارا فیس بک چلانے کو جو دل کر رہا ہے تو نفل پڑھنے کو کیوں نہیں کر رہا؟ اس پر آپ غور کریں۔ ہم فارغ بیٹھے ہیں تو ہمارا یہ تو دل کر رہا ہے کہ میں اگر موٹر سائیکل میں بیٹھوں کسی پارک سے ہوں تو یہ کیوں نہیں دل کر رہا کہ سپارہ پڑھ لوں؟ اس پر غور کریں، یہ مقام غور ہے، اور ایسے کھو نہ جائیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کل بیمار ہو جائیں، آپ کے بچے کہیں گے ٹھیک ہے دعا کریں حضرت صاحب اللہ ابا کو پردہ عطا کرے، ختم ہو گئی بات۔ اور پہ دس دیا قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں گیا ہوں، ادھروں لکھاں گئے۔ ہر بندے نے اپنے بچوں کا سوچا ہے کہ سردی میں بڑا برا حال ہے، سردی میں سویٹر لے آؤ۔ جو قبروں میں چلے گئے کبھی سوچا ہے کہ سردی میں ان کا کیا حال ہے؟ تو وہاں قبروں میں جو آرام ہے وہ اعمال کی بنیاد پر، کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی بھی نہیں پوچھتا، ختم ہو گیا معاملہ۔ کل من علیہ فان، اپنی زندگی پر توجہ دیں، محنت کریں، اللہ توفیق عطا کرے۔